कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से ज़िक्रिया नबी की किताब, उसका पहला बाब। खुदावंद अपने लोगों को अपनी तरफ बुलाता है। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़िक्रिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए कि तू उनसे कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफ़वाज का फरमान है तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है तुम अपने बाप दादा की मानिद न बनो, जैसे अगले नबियों ने बाआवाज बुलंद कहा। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आईन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनांचे उन्होंने रजूल आकर कहा कि रब्बुल अफ़वाज ने अपने इरादा के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। नबी की घोड़ों की रोया। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सिबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम ज़िक्रिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था और उसके पीछे सुरंग और कुमीत और नुकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, आए मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो है जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ता से जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमन व अमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने कहा, आए रब्बुल अफ़वाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम ना करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ता को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सयून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में है निहायत नाराज हूँ, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूँ, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है और यरूशलेम पर फिर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सयून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। सींगों की रोया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है? उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को परागंदा किया है। फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परागंदा किया कि कोई सर न उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परागंदा करने के लिए सींग उठाया है। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से ज़िक्रिया नबी की किताब, उसका दूसरा बाब। जरीब की रोया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा, वो कहाँ जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार होऊंगा और उसके अंदर उसकी शौकत, जलावतनों को वापस आने की पुकार। सुनो, खुदावंद फरमाता है,
شمال کی سرزمین سے جہاں تم آسمان کی چاروں ہواؤں کی مانند پراگندہ کیے گئے نکل بھاگو۔ خداوند فرماتا ہے اے صیون تو جو دختر بابل کے ساتھ بستی ہے نکل بھاگ، کیونکہ رب الافواج جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے، کیونکہ دیکھ میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے، تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے بھیجا ہے۔ اے دختر صیون تو گا اور خوشی کر، کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور میری امت ہوگی، اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا، تب تو جانے گی کہ رب الافواج نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ اور خداوند یہودا کو ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ اے بنی آدم خداوند کے حضور خاموش رہو، کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زکریا نبی کی کتاب، اس کا 3 باب۔ سردار کاہن کے بارے میں رویا، اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے دائیں ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے، ہاں وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے۔ کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتہ کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا دیکھ میں نے تیری بدکرداری تجھ سے دور کی اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صاف امامہ رکھو۔ تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی، اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے یشوع سے تاکید کر کے کہا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گی اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں سے جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا۔ اب اے یشوع سردار کاہن سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمان ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاخ کو لانے والا ہوں، کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشوع کے سامنے رکھا ہے دیکھ اس پر 7 آنکھیں ہیں، دیکھ میں اس پر کندہ کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس ملک کی بدکرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسایہ کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زکریا نبی کی کتاب اور اس کا 4 باب۔ شمعدان کی رویا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا، اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا اور پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورا ہے اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، اور ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا اے میرے آقا یہ کیا ہے؟ اب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ زربابل کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ میں نے کہا نہیں اے میرے آقا۔ اب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے۔ تو جانے گا رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں نے اس سے پوچھا
یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے دائیں بائیں ہیں کیا ہیں؟ اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ دو شاخیں کیا ہیں جو سونے کی دو نلیوں کے متصل ہیں، جن کی راہ سے سنہرا تیل نکلا چلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا، یہ وہ دو ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں، آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ذکریہ نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب، اڑتے ہوئے طومار کی رویا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں، ایک اڑتا ہوا طومار ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ایک اڑتا ہوا طومار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں اسے بھیجتا ہوں، اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا، اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا۔ ایفا میں بیٹھی عورت کی رویا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کے دیکھ کیا نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک ایفا نکل رہا ہے۔ اور اس نے کہا، تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ اور شیشے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا، اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی، اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے، اور اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر شیشے کے اس سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو عورتیں نکل آئیں، اور ہوا ان کے بازوؤں میں بھری تھی، کیونکہ ان کے لک لک کے سے بازو تھے، اور وہ ایفا کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لے گئیں۔ میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کو کہاں لیے جاتی ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، سنار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے، آمین اور آمین۔